جی بالآخر مولانا فضل الرحمان نے کل پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے وہ انکشاف کر ہی دیا کہ وہ افغانستان کیوں گئے تھے، اور انہوں نے کہا اگرچہ یہ ان کا دورہ جو ہے وہ ذاتی حیثیت میں تھا اور طالبان کی دعوت کے اوپر تھا، لیکن وہ اداروں کی خاص طور پہ انہوں نے فورن آفس کا ذکر کیا، ان کی مشاورت کے ساتھ ان کی بریفنگ کے بعد گئے تھے، اور انہوں نے ایک ہفتے کے دوران جو ہے وہاں تھا سارے معاملات طے کر لیے۔ شاید وہ کوئی وقت آئے جب مولانا بتائیں کہ وہ کیا معاملات تھے جو انہوں نے طے کیے اور طالبان کی قیادت کو آمادہ کیا۔ اب اس کے اوپر تو ہم بعد میں ذکر کریں گے کہ کیا پرابیبلٹیز ہو سکتی ہیں، کیا امکانات ہو سکتے ہیں، لیکن مولانا نے سیکیورٹی اداروں کی پالیسیوں کو جو ہے زبردست تنقید کا نشانہ بنایا، اور ان کے تیر صحیح نشانے کے اوپر لگے۔ انہوں نے کشمیر پالیسی کا ذکر کیا، انہوں نے انڈیا کے ساتھ جنگوں کا ذکر کیا کہ کیا افغانستان کی سرحد کو بھی غیر محفوظ کرنے جا رہے ہیں۔ اگرچہ افغانستان کی سرحد جو ہے وہ کافی عرصے سے غیر محفوظ ہے، اور اس سرحد کو محفوظ بنانے کے لیے پچھلے 40 سالوں سے پاکستان کوشش کر رہا ہے، اس میں بہت ساری غلطیاں سیکیورٹی اداروں نے کی ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک بڑا اہم سوال مولانا نے اٹھایا، اور یہ کہ جو پورا ہمارا سیکیورٹی ڈاکٹرین ہے ریاست پاکستان کا، اس کے اوپر انہوں نے سوال کھڑا کیا، اور یہ کوئی پہلی مرتبہ انہوں نے یہ سوال کھڑا نہیں کیا۔ اسی طرح کے سوالات ہماری کوپرس جماعتیں بھی اور ہمارے دانشور بھی اور تجزیہ کار بھی اسی طرح کے سوال اٹھاتے ہیں، لیکن یہ ریاست اپنی پالیسی چینج کیوں نہیں کر پاتی؟ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ پھر بار بار وہی غلطیاں کیوں دہرائی جاتی ہیں، اور انہی گروہ کے ساتھ بار بار کیوں بات کی جاتی ہے جنہوں نے ریاست کو نقصان پہنچایا، جنہوں نے شدت پسندوں کی ہمیشہ سے حمایت کی۔ یہ بڑے کلیدی سوالات ہیں، لیکن بہرحال ابھی چونکہ یہ معاملات جو ہیں افغانستان کے اور ٹی ٹی پی کے ذرا گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ایک بار کل ہم نے بات کی تھی کہ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ جو مذاکرات کرنے جا رہی ہے تو وہ کس سے مذاکرات ہوں گے، کیا ہوں گے، تو لیکن ایک بات تو ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جس وقت مذاکرات شروع ہوئے اور اس وقت پارلیمنٹ کے اندر اور سیکیورٹی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اندر یہ ذکر ہوا، اور ساری پارلیمنٹ نے، سارے اداروں نے یکسوئی کے ساتھ کہا تھا کہ جی ہم مذاکرات کریں گے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، تو اس وقت جب مذاکرات شروع ہو گئے تو 3-4 چیزیں تھیں جس کی وجہ سے یہ مذاکرات جو ہیں وہ رکے اور ریاست کو اپنی پالیسیوں کے اوپر نظر ثانی کرنی پڑی۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ آئین پاکستان کو مانے گی، اور ٹی ٹی پی نے بالکل اس کے لیے انکار کر دیا، اور انہوں نے بالکل وہی القاعدہ ایمن الظواہری کا جو آرگومنٹ ہے کہ پاکستان کا آئین اسلامی نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر تو ہم بات نہیں کر سکتے۔ دوسرا فاٹا کا ریورسل کا ایشو تھا کہ اس کا سٹیٹس کو جو ہے دوبارہ سے بحال کیا جائے فاٹا کے، تو اس کے اوپر 2 ریڈ لائنز جو ہیں ہمارے تمام ریاستی اداروں نے اور حکومت نے طے کی تھی کہ آئین پاکستان اور فاٹا کا جو سٹیٹس ہے اس کے علاوہ تمام چیزوں کے اوپر بات ہو سکتی ہے، لیکن ٹی ٹی پی کی یہی 2 بنیادی شرائط تھیں کہ یہ ان کے اوپر وہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ تو یہ ان تمام لوگوں کو جو جر کے دوبارہ سے جا رہے ہیں، ان سے اگر وہ طالبان مان جائیں کہ بھئی وہ آئین پاکستان کو مانیں گے اور آ کے اس ریاست کے آئین کا، قانون کا احترام کریں گے، تو میرا خیال ہے کہ اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک اور ایشو بھی رہا تھا، اور وہ یہ تھا کہ طالبان نے کہا تھا کہ ہم آ کے اپنی حیثیت ختم نہیں کریں گے، اور پاکستان نے کہا تھا چلیں آپ اپنی جو ہے وہ تنظیم کا نام تبدیل کر لیں، لیکن نام تبدیل کرنے سے کیا اس کے کریکٹرسٹک جو ہیں چینج ہو سکتے ہیں کبھی کسی گروپ کے؟ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک دہشت گرد گروہ ہو جس کا ایک خاص ایجنڈا ہو اور وہ اس پہ کمپرومائز کر لے۔ وہ تو ٹی ٹی پی کے لیے یہ سارے مذاکرات ایک طرح کی کامیابی کی طرف ایک بڑا اہم قدم تھا۔ ٹی ٹی پی نے اس وقت بھی کہا تھا اور ابھی بھی کہتی ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے ہر وقت تیار ہے، لیکن یہ مذاکرات جو ہے اس حکمت عملی کا حصہ ہے کہ اگر جنگ کے ذریعے جو مقاصد حاصل کرنا ہو، اگر مذاکرات سے حاصل ہو رہا تو اس کو ظاہر ترجیح دینی چاہیے۔ تو دونوں ہی دہشت گردی اور مذاکرات ٹی ٹی پی کی کور پالیسی کا حصہ ہیں، اور وہ مذاکرات کرے گی اپنی شرائط کے اوپر۔ اور جس وقت آپ کو یاد ہوگا پاکستان کی ریاست نے طالبان کے کہنے کے اوپر ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات شروع کیے، بلکہ پاکستان کے اداروں کی بھی پہلے سے اسیسمنٹ تھی کہ بھئی ٹی ٹی پی کمزور ہو گئی ہے، ہمیں مذاکرات کر لینے چاہیے، ان کو ہم نے شکست دے دی ہے، اور افغانستان کے طالبان کو ریلیف ملے گا، اور پھر ہم اپنے کوئی ریجنل سیکیورٹی کے اور ریجنل کنیکٹیویٹی کے یہ سارے انیشیٹو ہم چلائیں گے، طالبان کی مدد سے چلائیں گے۔ لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ خوابی ثابت ہوئے، اور ٹی ٹی پی نے ان سارے خوابوں کے اوپر جو ہے وہ ملیہ میٹ
پاکستان کے خواب کر دیے. تو ٹی ٹی پی اپنے کردار کو تبدیل کرنے کے لیے کسی طریقے پہ بھی اختیار نہیں ہے، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے کردار کے اوپر جو ہے نظر ثانی کر پائے گی، وہ پاکستان میں آ کے امن و امان سے رہ پائیں گے، تو میرا خیال ہے کہ ان کو اپنے اس رائے کے اوپر نظر ثانی کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ ٹی ٹی پی کے ابھی تو آپ کو پتہ ہے کہ 2 گروپ ہیں، ایک گل بہادر کا ہے تحریک طالبان غزوہ ہند، اور ٹی ٹی پی کا اپنا گروپ ہے. ان کے درمیان کشمکش بھی چل رہی تھی، لیکن ان دونوں گروہوں کے درمیان جو اب نظریاتی بہت پیدا ہو رہا ہے، نظریاتی ڈفرینسز آ رہے ہیں، اور وہ بہت عجیب سی بات ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے اس نے ولی رحمان محسود نے اس کو قبائلی علاقہ جات تک محدود کیا کہ ہمارے آبجیکٹو یہ ہے کہ ان علاقہ جات کو آزاد کروائیں، یہاں پہ اسلامی شریعہ نافذ کریں. بائی دا وے یہ جب مذاکرات ہو رہے تھے تو شریعہ کے نفاذ کا مطالبہ کیا گیا تھا، اور ریاست پاکستان اس کو ماننے کے لیے تیار تھی. نظام عدل آرڈیننس جو مالاکنڈ میں تھا اس کی بات ہوئی، اس کو ایکسٹینڈ کرنے کی بات ہوئی، اور یہ مزے کا خیز بات تھی کہ نظام عدل جو آرڈیننس ابھی تک تو نافذ ہے، اور ٹی ٹی پی کہہ رہی تھی جی کہ اس کو جو ہے وہاں پہ شریعت نافذ کی جائے، مالاکنڈ میں اس کو ٹھیک کیا جائے. کبھی بات کریں گے اس کے اوپر یہ ہوا کیسے تھا، اس کے پیچھے ایک پوری تاریخ ہے، اس آرڈیننس کے پیچھے آپ کو پتہ ہوگا، اور اس نے ایک بہت بڑی ایک تحریک کو، ریزنمنٹ کو ہے پورے ان علاقوں میں جنم دیا. تو بہرحال اس وقت تو ٹی ٹی پی کا یہ مطالبہ تھا، لیکن ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ ان کے جو آپس میں جو اختلافات ہیں، نظریاتی جو تضاد واضح ہو رہا ہے، وہ ہے غزوہ ہند، اور ٹی ٹی پی اپنے آپ کو کنفائن کر رہی ہے قبائلی علاقہ جات، اور گل بہادر جو کبھی ہمارے اداروں کے قریب تھے اور اچھے طالبان میں ان کا شمار کیا جاتا تھا، انہوں نے جو طالبان نے اپنا جو القاعدہ برصغیر نے اپنا ایجنڈا چینج کیا تھا، القاعدہ برصغیر نے تو چینج نہیں کیا، اس کے ایجنڈے کو ایڈاپٹ کر لیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ تو گروپ جو ہے صرف محدود ہے، اور ہم تو پورے اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں، پورے پاکستان میں کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے پر پھیلانے شروع کر دیے ہیں. اور یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ کراچی میں بھی کچھ گروپ جو ہیں جو گل بہادر کے ساتھ جن کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ منسلک ہیں، وہ بھی منظر عام پہ آنا شروع ہو گئے. تو وہ بات صرف اتنی ہے کہ جو لوگ ٹی ٹی پی سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ان کو سب سے پہلے ٹی ٹی پی کے مائنڈ سیٹ کو سمجھنا ہوگا، اور کیا کوئی ریاست ایسے گروپ سے بات کر سکتی ہے جو اپنے آپ کے نظریاتی اہداف کے اوپر نظر ثانی نہ کرنا چاہتا ہو، ریاست کی علمداری کو نہ ماننا چاہتا ہو، اس کے آئین کو نہ مانتا ہو، اور اس کے باوجود آپ کہیں کہ ٹھیک ہے آپ یہ ساری چیزیں تو کریں، آ کے سارے مطالبات مان لیتے ہیں، فاٹا کا سٹیٹس بھی ہم واپس کر دیتے ہیں، اور دوبارہ سے وہاں پہ ایف سی آر بھی لے آتے ہیں، تو وہی کلونیل نظام لے آتے ہیں، تو وہ آ جائیں تو پھر تو یہ ہوگا کیا کہ ٹی ٹی پی آئے گی، اور ابھی تو وہ سرحد پار سے حملے کر رہی ہیں، وہ پھر پوری کوشش کرے گی کہ اس انتشار کو، اس دہشت گردی کو پورے پاکستان میں پھیلائے گی. تو یہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑے گا، اور اس کے بعد ہی کسی قسم کے مذاکرات جو ہیں اس کی بے داغ میں ڈالی جا سکتی ہے. لیکن مولانا کا سوال اپنی جگہ پہ اہم تو ہے کہ یہ جو ہم نے پورا سیکیورٹی جو ہمارا ڈاکٹرین ہے ریاست پاکستان کا، اس کو تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ جو بدلتے ہوئے حالات ہیں اس کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے. چیلنجز کی تھریٹ پرسیپشن جو ہے ان کی ایکوریٹ ہونا چاہیے، اور اسیسمنٹ ہونی چاہیے، وہ شاید کہیں نہیں ہو رہی. اور دوسرا یہ کل بھی ہم بات کی تھی، اور بار بار یہ بات کرتے رہیں گے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ کر کیا رہی ہے، وہ ان چیزوں کے اوپر کبھی کبھار 1-2 آوازیں اٹھتی ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو پاتا. تو یہ شکایت کرنا کہ سیکیورٹی ادارے پارلیمنٹ کو اجازت نہیں دیتے، تو یہ اس کا اشارہ مولانا نے بھی کیا اپنے قومی اسمبلی کے اندر. تو پارلیمنٹ کی اتنی اپاہج ہے کہ وہ اپنا اختیار واپس نہیں لے سکتی، جیسے بھی مینڈیٹ کے ساتھ آئی ہے، اس کو اگر چاہے پارلیمنٹ تو اپنا اختیار تو واپس لے سکتی ہے. تو ہم بار بار بات کریں گے کہ پارلیمنٹ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور بات تبھی ہم نے شروع کی ہے، اور اس بات کو ہم پھیلائیں گے. افغانستان، ٹی ٹی پی، دوسرے گروہ اور ریاستی پالیسیاں اور ان کا رد عمل. تو نیریٹیوز ود عامر رانا کے ساتھ جڑے رہیے، تو ہم آپ کو بتاتے رہیں گے کہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کیا ہے، اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے ان ڈیپتھ تجزیہ، اور کوشش کریں گے کہ آپ کو بیک گراؤنڈرز، ایکسپلینر
وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں جو ان کی توالے ذرا زیادہ ہوگی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔